آج بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی جو میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرا مضمون ہے وہ ہے اوور کم آن کرائسس، یعنی اپنے بحران کے اوپر، اپنے کرائسس کے اوپر، اپنی بری حالت کے اوپر ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے برے حالات سے اوپر لے کے آتی ہیں۔ ہیلیلویا، میرے ساتھ مل کے نکالیے گا سلیمان بادشاہ کی معرفت لکھی گئی وائس کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ہر چیز کا ایک موقع، ہر چیز کا ایک موقع۔ اس کو چیک کر لیں۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ آمین۔ جی، تو آج شام ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے برے حالات کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے بحران کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ مگر اس بات کو جاننے سے پہلے ہمیں ایک اور خاص بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کا، ہر ایک موقع کا، ہر ایک بات کا، ہر ایک کام کا، ہر طرح کے حالات کا، ہر طرح کے واقعات کا ایک وقت ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں مستقل نہیں رہتی۔ نتھنگ از پرماننٹ، بلکہ سب کی سب چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ٹیمپریری ہیں۔ اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسان بھی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ پر اگر اس پوری کائنات کے اندر ہم دیکھیں کوئی ایک چیز یکساں ہے یا کوئی ایک چیز مستقل ہے تو وہ یہوہ پاک خدا کی ذات ہے۔ اس کے وعدے ہیں، اس کی سچائیاں ہیں۔ اگر کوئی ذات ہے جو مٹ نہیں سکتی تو وہ یہوہ پاک خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی ذات ہے جو کسی بھی طور سے اس دنیا کے اندر اپنی حکومت کو قائم رکھ سکتی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اور صرف وہی ہے جو مختلف حالات میں، مختلف واقعات میں یکساں رہتا ہے۔ باقی کوئی چیز، ہم نے کیا پڑھا، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ آج مالی بحران کا شکار ہیں، ممکن ہے کہ آپ آج کسی بیماری کا شکار ہیں، ممکن ہے کہ آپ نوکری کے بحران کا شکار ہیں، ممکن ہے کہ آپ کسی ویزے کے مسئلہ میں ہیں، ممکن ہے کہ آپ کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں مسلسل پریشانی چل رہی ہے، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک قدم مشکلات سے بھرا ہوا ہے، ممکن ہے آپ پچھلے کئی سالوں سے روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ایک وقت ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ خدا کے کلام پہ ایمان رکھیں،
آج اس کلام کے بعد خدا ان سے بولیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میری مشکل ختم ہونے والی ہے، میری بیماری ختم ہونے والی ہے، میری ذہنی پریشانی ختم ہونے والی ہے، اور میری زندگی میں تازگی کے دن آنے والے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ممالک میں 4 موسم ہیں، ایسے ہی ہے، گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ ہر ایک رات کے بعد دن ضرور آتا ہے۔ کیا کبھی پورا سال خزاں رہی ہے؟ نہیں، خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اسی طرح سے ہر برے حالات کے بعد اچھے حالات آتے ہیں۔ پر خدا ہم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا کہ ہم کیا کریں؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہیں۔ دوسری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے حالات کی امید رکھیں، ہم نا امید نہ ہوں اور بے ایمانی کے سبب سے برگشتہ مت ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کو سنبھالے رہیں اور امید کے اوپر قائم رہیں۔ رومیو 5:5 میں کیا لکھا ہے؟ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہم زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے اوپر امید رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہماری امید کو جو ہم اس پہ رکھتے ہیں پورا کرتا ہے، وہ ہمارے مستقبل کو سنوارتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے نکال لیتا ہے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں تو بہت سارے لوگ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، اور ابلیس ایک خاص حملہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر 90% لوگوں پہ ابلیس کا حملہ ذہنی طور پر ہے، 5% شاید وہ فزیکلی کسی پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں ذہنی طور سے پریشان کرتا ہے۔ پر اگر ہم مضبوطی سے خدا کو تھامے رہتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں خدا کے اوپر کہ وہ میرے دن بدلے گا، تو وہ بدلتا ہے۔ کیا جب گرمیاں آتی ہیں تو کیا ہم اپنے سردیوں کے کپڑے پھینک دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ ہم ان کو سنبھال دیتے ہیں، کپڑے میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ کہ سردی ہے کہ ہم نے دوبارہ پہننے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہزاروں سالوں سے ایک سرکل چل رہا ہے کہ گرمی آئے گی پھر سردی آئے گی۔ میں نے بھی آج بڑے عرصے بعد اپنا یہ سردی والا کوٹ ایک نکال کے پہنا، کیونکہ مجھے اور ہر انسان کو امید ہے کہ میں یہ کپڑے پھینکوں کیونکہ سردی دوبارہ آنی ہے۔ تو اگر سردی دوبارہ آنی ہے تو ایمان رکھیں کہ آپ کی زندگی میں اچھے دن بھی دوبارہ آنے ہیں۔ ہمیں امید رکھنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، ایمان رکھنا اور ایمان کو محفوظ رکھنا 2 مختلف باتیں ہیں۔ ایمان ابلیس بھی رکھتا ہے، لیکن ابلیس ایمان کو محفوظ نہیں رکھتا، لیکن خدا کے لوگ اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس سبب سے وہ جیتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جب کبھی ہم نا امید ہوں گے، یاد رکھیں ابلیس حملہ کرے گا، ابلیس حملہ کرے گا، اور وہ ہمارے اچھے دن، ہماری اچھی چیزیں ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ پر اگر ہم اپنے برے حالات میں، اپنے کرائسس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قائم رہیں، ہمارے دن اچھے ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا گھر کہاں بنانا ہے؟ چٹان کے اوپر۔ اپنی بنیاد ہمیں چٹان پہ رکھنی ہے، اپنی نیو چٹان پہ اٹھانی ہے، اور جب ہماری بنیاد چٹان کے اوپر ہوگی تو پھر جتنی مرضی آندیاں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنی مرضی ہوا چلے، جتنا مرضی پانی چڑھ جائے، وہ گھر قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان کے اوپر ہے، اور ہماری چٹان زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا!
زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے، جو ہماری چٹان ہے، جو ہمارا محکم قلعہ ہے، جو ہماری چھپنے کی جگہ ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا اور حل مشکلات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب کبھی گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ایک ہی چٹان ہے جو ہمیں سنبھالتی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ قوم بنی اسرائیل 430 برس ملک مصر کی غلامی میں رہی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کے بہت برے حالات تھے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، پیڑے حال تے بانکے دیاڑے۔ سنیے یہ مثال، بری حالت، رہنے کو مناسب جگہ نہیں، کھانے کو مناسب خوراک نہیں، پہننے کو مناسب پوشاک نہیں، پریشانی، رونا، دانتوں کا پیسا جانا، دکھ کی حالت میں رہنا۔ مصری ان کے اوپر جبر کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ یہ قوم خدا کے حضور چلائی، یہ قوم خدا کے حضور روئی، یہ قوم خدا کے حضور گڑ گڑائی، اور اس قوم نے بولا کہ ہمیں آزاد کر، ہمارے سیزن کو چینج کر، ہمارے بحران کو ہم سے دور لے کے جا، ہم نہیں رہ سکتے اس مصیبت کے اندر۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ان کی حالت کو بدلنے کے لیے آسمان سے اترا، اور اس نے بولا کہ میں نے اپنے لوگوں کی فریاد سنی ہے، اور میں اترا ہوں کہ میں ان کو آزاد کروں۔ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 7 اور 8 آیت پڑھیں گے۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگانہ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ اور ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور اہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ کیا ہماری دعاؤں کے اندر اتنی شدت ہے کہ خدا ہمارے لیے اتر آئے، خدا ہمیں چھڑانے کے لیے آئے؟ کیا ہم اس شدت سے دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یاد رکھیں کہ بہت ساری مشکلات کے اندر ہم سالہ سال اس لیے پھنسے رہتے ہیں کیونکہ ہم اس شدت سے دعا نہیں کرتے۔ ہم فرضی طور پر ہر روز 10 منٹ بیٹھ کے دعا کرتے اپنے مسئلے کے لیے، اور سالہ سال اس مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں، مگر جس روز خدا ہماری شدت کو دیکھتا ہے وہ اترتا ہے۔ لکھا کہ وہ اترا، خدا نے بولا کہ میں اترا ہوں تاکہ اپنی قوم کو چھڑاؤں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کا سیزن چینج کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرائسس کے اوپر اوور کم آئیں، تو ہمیں اس شدت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری خاطر اترے۔ اور لکھا کہ خدا نے مصریوں کے اوپر 10 آفات بھیجی، اور خدا نے ان کو بری طرح ہلاک کیا۔ اور اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل بحر کلزم میں سے گزرنے لگتی، لکھا کہ فرعون نے اور اس کی فوجوں نے یہ کہا کہ ہم نے کیوں اسرائیلیوں کو چھٹی دے دی کہ وہ چلے جائیں ہماری غلامی سے، اور لکھا کہ انہوں نے ان کا تعاقب کیا تاکہ ان کو جا کے پکڑیں اور ان کو دوبارہ سے اپنا غلام بنائیں۔ یاد رکھیں کہ ابلیس آخر تک ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ یہ آخری مرحلے میں تھے، ان کے دن بدلنے والے تھے، ان کی زندگی میں تازگی کی ہوا چلنے والی تھی، یہ بحر کلزم سے پار ہوتے ہی ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتے، لیکن ابلیس آخری وقت تک ہمارے پیچھے رہتا ہے۔ اور لکھا کہ فرعون نے اور اس کی فوجوں نے پیچھا کیا۔ ابلیس آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ آپ اس مصیبت کے اندر رہیں، ابلیس آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ آپ اس بیماری کے اندر رہیں، ابلیس آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ آپ کے مالی حالات برے ہی رہیں۔ اور قوم بنی اسرائیل، لکھا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو دیکھا تو وہ بڑبڑانے لگے،
وہ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہ تھیں کہ تو ہمیں مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ ہم نے تجھے کہا نہ تھا کہ ہمیں رہنے دے کہ ہم مصریوں کی غلامی کریں؟ بعض اوقات ہم جب بالکل اپنی کامیابی کے آخری مرحلہ کے اوپر ہوتے ہیں، کامیابی ہم سے ایک قدم پر ہوتی ہے، تو ابلیس ہمیں ہراساں کر دیتا ہے، ہمیں خوف زدہ کر دیتا ہے، ہم سے ہماری برکت کو چھیننا چاہتا ہے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بھول گئی، یہ اس کی رحمتوں کو بھول گئی کہ کس زور بازو سے وہ ان کو نکال کے لایا تھا۔ اور لکھا ہے کہ یہ بڑبڑانے لگے، یہ بولنے لگے کہ تو کیوں ہمیں لے کے آیا ہے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ بحر کلزم کو پار کرتے ہی یہ ان سے چھوٹ جائیں گے۔ مگر ابلیس نے ان کے ذہن پر قبضہ کر لیا۔ یاد رکھیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی سیزن کو بدلنے سے ایک قدم پہلے ہی ابلیس ان کو شکست دے دیتا ہے۔ جس رات شاید ہم نے اپنی بیماری سے شفا پانی ہو، اس دوپہر ابلیس ہمیں گناہ میں ڈال دے گا، ابلیس ہم سے ہماری کامیابی کو چھین لے گا۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ مگر یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل بڑبڑاتی رہی، وہ خدا کی رحمتوں کو، بخششوں کو بھول گئی۔ پر مرد خدا موسیٰ خدا کی ساری رحمتوں کے اوپر قائم رہا۔ اس کا ایمان تھا کہ جو خدا مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے وہ ہمارے دن بدلنے والا ہے، وہ ہمیں اس کرائسس سے چھڑانے والا ہے، وہ اترا ہے کہ ہمیں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑائے۔ وہ اپنے ایمان میں کمزور نہ ہوا، پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہے۔ اور مرد خدا موسیٰ ان کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے درمیان کرنے والا ہے۔ آج خدا بتیروں سے بات کر رہا ہے آپ میں سے۔ خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ چپ چاپ کھڑے اس کی نجات کے کام کو دیکھو۔ اگر آپ آج کسی بھی بحران کا شکار ہیں، خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی نجات کے کام کو دیکھو۔ ایمان رکھیں اس بات کے اوپر، مت ہوں دو دل، دو کشتیوں کے مسافر مت ہوں، ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں اور خداوند کو بولیں، خداوند میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آج رات کے بعد میں پہلے جیسا نہیں رہوں گا۔ اپنی فتح کو کلیم کریں گے، اپنی فتح کا نعرہ لگائیں گے، خداوند سے درخواست کریں گے، خداوند تو آج میرے سیزن کو بدل، تو میرے کرائسس سے مجھے نکال، تو میری بیماری سے مجھے شفا دے، کیونکہ تو مجھے سنبھالنے والا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 43 باب کے اندر لکھا ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلے تجھے نہ جلائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا تیرے ساتھ ہوں۔ خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ہر ایک چیز کا، ہر ایک بات کا موقع ہے، پر صرف اور صرف مستقل ذات خدا کی ہے۔ آپ سیلابوں میں سے گزر رہے ہیں، طوفانوں میں سے گزر رہے ہیں، آگ میں سے گزر رہے ہیں، مشکلات اور بیماری میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں تیرا نجات دینے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی چیز تجھے ضرر نہ پہنچائے گی۔ خداوند چاہتا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ کلیہ کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کون سی ایسی بات اس پہ عمل کرنا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں زبور 1 کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے جی۔ ہم دیکھیں گے خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، کب ہم اپنے کرائسس کے اوپر، اپنے برے حالات کے اوپر ہم غلبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پڑھیں، کیا لکھا ہے؟
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। बस जी, यहां पर 3 बातों का जिक्र किया गया है, चलना, खड़ा होना और बैठना। हमें सबसे पहले देखना कि हमारा चाल चलन क्या है, दूसरी बात देखनी कि हमारी राहें क्या हैं, तीसरी बात देखनी कि हमारी मजलिस और हमारी महफिलें क्या हैं। अगर इन 3 बातों के अंदर हम अपने आप को पाक कर लेते हैं तो इसका अजर क्या है, आगे पढ़े जी। और बल्कि खुदावंद के शरीयत में उसकी खुशनुदी है। हाँ जी, अब इन 3 बातों के साथ कलाम कहता है कि हमारी खुशनुदी जो है वो किस में होनी चाहिए, खुदा के कलाम के अंदर, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। अब जब आप इन 3 बातों के अंदर अपने आप को कामिल करने की कोशिश करते हैं, हम कामिल हो नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं, हम अपने चाल चलन पे निगाह करते हैं, हम अपनी राहों पर निगाह करते हैं, हम अपनी महफिलों पे निगाह करते हैं और हमारा ध्यान खुदा के कलाम में होता है, तो उसका अजर और उसका फल क्या है, लिखा कि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है। इसका मतलब है कि हालात आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप हालात को कंट्रोल करेंगे। आपकी सिचुएशंस आपको ड्राइव नहीं करेंगी, बल्कि आप अपनी सिचुएशंस को ड्राइव करेंगे। और लिखा है जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। हालेलुया। खुदा के लोग जब कभी जो कुछ करते हैं वो बारवर होते हैं, फतहमंद होते हैं, जोरावर होते हैं, अबलीस के ऊपर गलबा हासिल करते हैं। वो उस दरख्त की मानिद होते हैं जो पानी की नदियों के पास लगता है। वो कभी अपना फल जाया नहीं करता, वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। जरूरत है कि हम इन 3 बातों के ऊपर गौर करें, अपने चाल चलन पे, राहों पे, अपनी मजलिसों पे। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर अपने शागिर्दों को बोला, यूहन्ना 16:33 में लिखा, हम पढ़ेंगे नहीं, टाइम हो गया, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु ने कहा कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो। हम दुनिया में मुसीबत उठाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुसीबतें ईमानदारों के लिए हैं। पर अगर हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं तो जैसा यीशु मसीह अपनी मुसीबतों पर गालिब आया, मैं और आप भी गालिब आते हैं, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा गलबा रखता है इन सारी बातों के ऊपर। और यीशु मसीह के वसीला से हम भी अपनी मुसीबतों पे, अपनी परेशानियों पे, अपने क्राइसिस पे, अपने बुरान पे, अपनी बीमारी पे, माली परेशानी पे, नौकरी की परेशानी पे, बच्चों के ऊपर, अज़वाजी ज़िंदगी में, किसी भी तरह की ज़िंदगी के अंदर हम गलबा हासिल करते हैं जब हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो भी गालिब आया, हम भी गालिब आते हैं। हालेलुया। आज रात जो बात मैं आपसे आखिर में करके क्लोज करूंगा वो ये है कि हमें अपने चाल चलन पे निगाह करनी है। और मैं हमेशा से एक बात का कायल हूं जो कि हकीकत भी है, कि जो शख्स चाहता है कि खुदा के हुजूर से बरकत पाए, ताजगी पाए, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करने की जरूरत है। दिखावा नहीं करना कि मैं ऊंची ऊंची दुआएं कर रहा हूं, मैं कलाम पढ़ रहा हूं। अपनी जाती जिंदगी में, अपनी सीक्रेट लाइफ में, जिसको ना आपकी बीवी जानती है, ना आपका खामन जानता है, ना आपके बच्चे जानते हैं, ना आपकी माँ बाप बहन भाई कोई नहीं जानता, हर एक शख्स की एक सीक्रेट लाइफ है। उस लाइफ के अंदर अपने आप को पाक करना शुरू करें। जिस रोज आप अपने आप को उस लाइफ में पाक करना शुरू करेंगे, देखें खुदा की कुदरत आपके ऊपर आके ठहर जाएगी। आप हकीकत में बरगजीदा हो जाएंगे। लफ्ज बरगजीदा, जिसको इंग्लिश में राइचस कहते हैं, उसके मायने ही ये, पर्सन हु स्टैंड नेक्स्ट टू गॉड इन हिज ग्लोरी।
یعنی ایک ایسا شخص جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے کے قابل رہے، اس کو رائچس یا برگزیدہ یا ایماندار بولا گیا ہے. اور وہ شخص اپنی ذاتی زندگی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے. ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم اپنے کرائسس کے اوپر اوور کم آئیں گے. پریز گاڈ. خدا نہ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. ہیلیلویہ. دعا کریں گے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے، تیری حضوری کے لیے، ان تمام جانوں کے لیے جو تیرے حضور میں جھکی ہیں کہ تیرے نام کو جلال دے سکیں. اے خداوند ہم سب تیرے متلاشی ہیں، تیرے پیاسے ہیں، اور اس لیے تیرے حضور میں آتے ہیں تاکہ تیرے حضور سے برکت کو حاصل کر سکیں. اور اے خداوند تو جو برکتوں کا منبع ہے، تو اس لیے اترتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اے خداوند کلام کا جو بیج آج بویا گیا ہے خداوند، وہ 100 گنا پھل لے کے آئے، اور تیرے لوگ اے خداوند آج اپنے حالات کے اوپر قابو پانا سیکھیں. اور اے خداوند اس بات پر ایمان رکھیں کہ تو ان کے ساتھ ہے، تیری قدرت ان کے ساتھ ہے، ان کے حالات بدلنے والے ہیں، ان کی بیماری جانے والی ہے، ان کی پریشانیاں جانے والی ہیں، اور تو ان کا سیزن چینج کرنے والا ہے، تو ان کی زندگی میں تازگی کے دن بھیجنے والا ہے. تیرا خادم مطابق ایک شخص کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک بھائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، روح القدس کا پہرا چاہتا ہوں، تازگی کے دن چاہتا ہوں، تسلی اور اطمینان کی روح چاہتا ہوں، تاکہ تیرے لوگ اے خدا ہمیشہ تجھ میں مسرور رہیں، اور ابلیس کسی بھی طور سے ان کو اے خدا ہراساں نہ کرے، بلکہ تیرے لوگ امید میں بسے رہیں، تسلی میں بسے رہے، اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے. اے خدا نے سارے ہدیے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تیرے لوگوں نے جو تیرے دیو میں دیا، تیرا خادم متوسب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اس ہدیے کو چھو اور پاک کرا خدا نے تیرے نیک کاموں میں استعمال ہو، اور ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں. جس طرح سارے لوگ آئے تھے اے خدا یہ سب سلامتی سے واپس جائیں، ہم دوبارہ ملے اور تیری شکر گزاری کر سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات ہے، تیری مرضی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. میں روز کی چھٹی آج قصوروں معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بادشاہت کو تو چلا ہمیشہ تیرے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. آمین. خدا کو برکت دیجیے. آپ سلامتی سے جائیں.